داستان وفا، میرب اور رومان شاہ۔ ہمارے ساتھ دھوکا ہوا ہے۔ ہم اس لوارس لڑکی کو اپنی بہو نہیں بنائیں گے۔ حویلی کے بڑے ہال میں گونجتی یہ کڑوی آوازیں میرب کے دل پر تیر کی طرح لگ رہی تھی۔ نکاح سے عین پہلے لڑکے والوں کو معلوم ہو چکا تھا کہ میرب تاج حویلی کی سگی بیٹی نہیں، بلکہ اسے بچپن میں کسی یتیم خانے سے لایا گیا تھا۔ یہ حقیقت خود میرب کے لیے بھی اتنی ہی ناگہانی تھی۔ اسے بھی زندگی میں پہلی بار پتا چلا تھا کہ جس حویلی وہ اپنا گھر اور جن رشتوں کو اپنا سمجھتی تھی وہاں اس کی کوئی اصلی شناخت ہی نہیں تھی۔ اس کا دل غم اور صدمے سے پھٹا جا رہا تھا۔ سرخ اور اسے جوڑے میں سجی میرب کی آنکھوں سے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ تبھی حویلی کے سب سے بڑے بزرگ داجی کی آواز گونجی، نکاح کے لیے رومان شاہ کو بلاؤ۔ داجی کا یہ اعلان سنتا میرب کی روح تک لرز گئی۔ بچپن سے ہی وہ رومان شاہ کو اپنا بڑا بھائی اور سرپرست سمجھتی آئی تھی۔ اس کے لیے رومان شاہ کا احترام و مقام ہمیشہ بہت اونچا تھا۔ کچھ ہی دیر میں جب رومان شاہ کمرے میں داخل ہوا تو اس نے میرب کو زارگزار ہوتے دیکھا۔ اس کی تڑپ اور آنسو دیکھ کر رومان شاہ کا دل بھر آیا۔ وہ نرمی سے میرب کے قریب آیا اور اس کے بھیگے گالوں پر اپنے لب رکھ دیے۔ میرا بچہ کیوں رو رہا ہے؟ اس نے انتہائی محبت اور شفقت سے پوچھا۔ رومان شاہ نے بڑے پیار سے میرب کو اپنی گود میں بٹھا لیا اور ایک ایک کر کے اس کے بارے چوڑی اتارنے لگا تاکہ وہ سکون محسوس کر سکے۔ اس کی اچانک قربت و محبت پر میرب کا چہرہ شرم سے لال ہو گیا۔ اس نے شرما کر اپنے ٹھیک گلے کو ہاتھوں سے ڈھانپنا چاہا، مگر رومان شاہ نے اس کے ہاتھ نرمی سے تھام لیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، آج کے بعد تم اس حویلی کے لاوارث نہیں، بلکہ رومان شاہ کی عزت اور اس کی بیوی ہو۔ داجی کی حکمت عملی اور رومان شاہ کے فیصلے نے حویلی میں موجود تمام اعتراضات کو خاموش کر دیا تھا۔ مولوی صاحب کو بلایا گیا اور ایک پروقار اور باوقار انداز میں میرب اور رومان شاہ کے نکاح کی تقریب شروع ہوئی۔ کمرے میں ایک گہرا سکوت چھایا ہوا تھا جس سے صرف مولوی صاحب کی باوقار آواز توڑ رہی تھی۔ میرب بنت ہوا، کیا آپ کو رومان شاہ بلتاج محمد حق مہر کے ساتھ اپنے نکاح میں قبول ہے؟ میرب کی سانسیں تھم سی گئی۔ اس کی نظر اپنے سامنے بیٹھے رومان شاہ پر پڑی جس کی آنکھوں میں صرف اور صرف تحفظ، مان اور بے پناہ محبت کا احساس تھا۔ جو دنیا اسے لاواز کر کے ٹھکرا چکی تھی، اسی دنیا کے سامنے رومان شاہ اس کا ڈھال بن کر کھڑا ہو گیا تھا۔ میرب نے روتے ہوئے لیکن ایک یقین کے ساتھ آہستہ سے کہا، قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ جب یہی سوال رومان شاہ سے پوچھا گیا تو اس نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے مضبوط اور ربطہ آواز میں کہا، قبول۔ دعائے خیر کے بعد حویلی کی تمام تلخیاں جیسے پل بھر میں غائب ہو گئی۔ رومان شاہ نے آگے بڑھ کر میرب کے سر پر اپنا ہاتھ رکھا اور اس کی پیشانی پر محبت کی مہر ثبت کر دی۔ میرب جو کچھ دیر پہلے تک خود کو اکیلا اور بے بس محسوس کر رہی تھی، اب رومان شاہ کے مضبوط حصار میں خود کو دنیا کی سب سے محفوظ عورت محسوس کرے۔ اس کے آنسو اب دکھ کے نہیں بلکہ ایک نئی اور خوبصورت زندگی کی امید کے تھے۔ نکاح کی اس خنک رات جب حویلی کے شور و غم میں خاموشی ڈل رہی تھی، داجی آغا جان اپنے بھاری قدموں کے ساتھ رومان شاہ اور میرب کے کمرے میں داخل ہوئے۔ کے ہاتھوں میں ایک پرانی زنگ آلود سی تالے والی تیجوری۔ میرب جو ابھی تک خود کو یتیم اور لاوارث سمجھ کر اندر ہی اندر گھوم رہی تھی، نے آغا جان کو اپنے قریب بیٹھتے دیکھا۔ آغا جان کی آنکھوں میں برسوں کا جمود اور ایک امید کا رب تھا جو آج پہلی بار آنسو بن کر ان کی داڑھی پہ بہنے لگا۔ آغا جان، رومان شاہ نے حیرت سے دیکھا۔ آغا جان نے کانپتے ہاتھوں سے وہ تیجوری کھولی جس میں سے ایک پرانی تصویر کچھ کاغذات نکلی اور میرب کی طرف بڑھاتے ہوئے نفاست سے بولے، تم لاوارث نہیں ہو میرب، تم اس تاج حویلی کی کوئی غیر یا یتیم خانے سے لائی گئی لڑکی نہیں، بلکہ اس حویلی کی سب سے بڑی بیٹی، میری شہر بانو کی اکلوتی نشانی ہو۔ یہ سنتے کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ میرب کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس نے بے یقینی سے آغا جان کا چہرہ دیکھا۔ آغا جان ایک ٹھنڈی آہ بھری اور ماضی کی طرف راسن کھول دی، تمہاری ماں شہر بانو، میری خیال اور میری ضدی بیٹی، اس نے حویلی کے اصولوں ہماری مرضی کے خلاف جا کر ایک ایسے خاندان میں شادی کی تھی جن کے دلوں میں صرف ہوس اور لالچ تھا۔ ہم نے غصے میں آ کر اس سے ناتا توڑ لیا، لیکن ہمیں کیا پتا تھا کہ وہ صفاق لوگ انسان کے روپ میں بھیڑیے ہیں۔ جب ان کا لالچ پورا نہ ہوا تو تمہاری ماں پر مظالم کے پہاڑ توڑے گئے اور پھر ایک سیاہ رات ان ظالموں نے میری بیٹی کو زندہ جلا کر مار دی۔ یہ الفاظ سن کر میرب کے حلق سے ایک دردناک چیخ نکل گئی اور رومان شاہ نے تڑپ کر میرب کو اپنے حصار میں لے لیا۔ آغا جان کا گلا فتح جذبات سے رون گیا۔ مجھے جب یہ خبر ملی میں وہاں پہنچا، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ ہر طرف راکھ تھی، مگر اس راکھ کے بیچوں بیچ ایک کونے میں 6 ماہ کی ایک ننھی پری رو رہی تھی۔ وہ تم تھی میرب؟
میں اپنی بیٹی کی ساخت نشانی کو سینے سے لگا کر یہاں لے آیا۔ تمہیں یتیم خانے کا نام صرف اس لیے دیا تھا کہ تمہاری ماں کے قاتل اور تمہارے سسرال اور تم تک نہ پہنچ سکے۔ تمہاری ماں کے سسرال والے تم تک نہ پہنچ سکے اور تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ میں نے تمہیں اپنی آنکھوں کا نور بنا کر پالا، مگر آج دنیا کی کڑوی باتوں نے مجھے سچ بتانے میں مجبور کر دی۔ میرا جس کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا، اپنی ماں کے ساتھ ہوئے مظالم اور آغا جان کی اس قربانی پر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ وہ خود کو لاوارث سمجھنے پر شرمندہ بھی تھی اور اپنی ماں کی اذیت ناک موت کے تصور سے خوف زدہ تھی۔ رومان شاہ نے میرے کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں تھاما، اس کے آنسو اپنے انگوٹھے سے صاف لی اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے چٹان جیسے سخت لہجے میں کہا، میرا تمہارا ماضی دکھ سے بڑا صحیح، لیکن تمہارا ہار اور مستقبل رومان شاہ ہے، جس نے تمہاری ماں کے ساتھ ظلم کیا اور جس نے آج تمہیں لاواز کہہ کر تمہاری تذلیل کی۔ رومان شاہ ان سب سے ایک ایک پائے کا حساب لے گا۔ نیرم نے آغا جان سے پیار لیا اور رومان شاہ کے شانے سے سر ٹکا دیا۔ جو لڑکی کچھ دیر پہلے تک بے نام و نشان محسوس کر رہی تھی، اب وہ تاج حویلی کی اصل وارث اور رومان شاہ کی ملکہ بن چکی تھی۔ ماں کے ساتھ ہونے والے ظلم کی داستان سن کر میرم کی آنکھوں کا پانی خشک ہو چکا تھا اور وہاں صرف بدلے کی آگ چل رہی تھی، لیکن وہ جانتی تھی کہ جذبات میں آ کر ڈائریکٹ حملہ کرنے سے دشمن ہوشیار ہو جائیں گے۔ اس نے رومان شاہ اور آغا جان کے سامنے ایک شرط رکھی، میں اپنی ماں کے قاتلوں کو تڑپا تڑپا کر سزا دوں گی، لیکن تاج حویلی کی میرا بن کر نہیں، بلکہ ایک پراسرار بزنس وومن بن کر۔ رومان شاہ نے اپنی زوجہ کے اس جذبے کو دیکھا تو اس کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا۔ میرم نے اپنا حلیہ بول چال اور نام سب بدل دیا۔ اس نے اپنا نیا نام زوناش خان رکھا، ایک ایسی نڈر اور دولتمند خاتون جو بیرون ملک سے بڑی بزنس ڈیلز کے لیے پاکستان آئی تھی۔ شہر بانوں کے سسرال والے جو اب ایک بڑی اسٹیٹ فیملی بن چکے تھے، شدید مالی بحران کا شکار تھے اور کسی بڑے انویسٹر کی تلاش میں تھے۔ میرم نے یعنی زوناش خان نے رومان شاہ کی مدد سے ان کی سب سے بڑی کمپنی میں 50% شیئرز خریدنے کی پیشکش کی۔ دشمن لالچ میں آ گئے اور انہوں نے زوناش خان کو اپنی حویلی میں ایک بڑی شاندار پارٹی میں مدعو کیا۔ پارٹی کے راز سیاہ رنگ کے شاہانہ لباس میں ڈارک گلاسز اور شوق سرخی لگائے۔ جب میرم نے ان کے گھر میں قدم رکھا تو اس کی چال میں خوف نہیں بلکہ حاکمیت تھی۔ اس کے چہرے کو دیکھ ایک پل کے لیے ان کے گھر کے بڑے شہر بانوں کے ظالم سسن کی قدم ٹھٹک گئی۔ آپ کا چہرہ کچھ جانا پہچانا سا لگتا ہے، سسن نے شک کی نظر سے پوچھا۔ میرم نے لبوں پہ ایک سرد مسکراہٹ سجائی اور کہا، کچھ چہرے ماضی کے سائے ہوتے ہیں سیٹھ صاحب، جو اکثر پرانی راکھ سے دوبارہ زندہ ہو جاتے ہیں۔ میرم سب سے ان کے بزنس کے تمام راز اور کالا دھن اپنے قبضے میں لینا شروع کیے۔ اس نے قانونی دستاویز وزت کا ایسا جال بچھایا کہ چند ہی ہفتوں میں ان کے تمام اکاؤنٹس فریز ہو گئے اور وہ سڑک پانے کے قریب ہو گئے۔ میرم نے ان کے گھر پر پراسرار طریقے سے اپنی ماں شہر بانوں کے پرانے زیورات اور جلی ہوئی تصویریں رکھنا شروع کر دی۔ ظالم سسرال والے خوف سے پاگل ہونے لگے کہ کہیں شہر بانوں کی روح تو واپس نہیں آ گئی۔ وہ روز رات کو خوف کے سائے میں جیتے اور باہر میڈیا اور بزنس کی دنیا میں زوناش خان کی گردن پر سوار تھے۔ ایک رات جب دشمن مکمل طور پر برباد ہو چکے تھے اور پولیس ان کے گھر چھاپا مارنے والی تھی، میرب اور رومان شاہ ان کے سامنے آ کھڑے۔ سسرال نے روتے ہوئے زوناش کے آگے ہاتھ جوڑے، تم کون ہو؟ تم نے ہمیں کیوں برباد کر دی؟ میرب نے آہستہ سے اپنا چشمہ اتارا، اپنے چہرے کا روپ بدلا اور ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، میں زوناش نہیں، میں اس شہر بانو کی بیٹی میرب ہوں جسے تم نے 20 سال پہلے زندہ جلا دیا تھا۔ آج تمہاری بربادی کسی بھوت کی وجہ سے نہیں بلکہ اس بیٹی کے ہاتھوں ہی ہے جسے تم لاوارث سمجھتے تھے۔ یہ سنتے ان کے پیر تلوں سے زمین نکل گئی۔ اس سے پہلے وہ کچھ اور سمجھ پاتے، پولیس رومان شاہ کے اشارے پر اندر داخل ہوئی اور انہیں شہر بانو کے قتل و فراڈ کے جرم میں گرفتار کر کے لے گئی۔ حویلی واپس آ کر میرے نے اپنی ماں کی تصویر کے سامنے دیا جلائی۔ اس کی آنکھوں میں اب کوئی بوجھ نہیں تھا۔ رومان شاہ نے پیچھے سے آ کر اس کے شانے پر ہاتھ رکھا اور کہا، آج تمہاری ماں کی روح کو بھی سکون مل گیا ہوگا میرا۔ یہ نے مسکرا کر رومان شاہ کا ہاتھ تھام لیا۔ انتقام کی آگ بجھنے اور عدالت سے انصاف ملنے کے بعد تاج حویلی میں برسوں بعد خوشیوں کا سورج طلوع ہوا۔ وہ رشتہ جو ہنگامی حالت اور خاندان کی تلخیوں کے سائے میں بندھا تھا، اب اس کو باقاعدہ ایک مکمل اور خوبصورت شادی کا روپ دیا جا رہا تھا۔ داجی آغا جان نے مسکرا کر اعلان کیا کہ میرا کی شادی ہم تاج حویلی کی روایت اور شاندار شان شوکت کے ساتھ دوبارہ کریں گے تاکہ دنیا دیکھے کہ تاج حویلی کی بیٹی کا استقبال کیسے ہوتا ہے۔ حویلی کو پیلے نارنجی اور سفید پھولوں سے سجایا گیا، ہر طرف شمع اور
فانوس جگمگا رہے تھے۔ مہندی کی شام جب میرا زرد رنگ کے روایتی لباس میں کسی شہزادی سے کی طرح سج کر سامنے آئی، رومان شاہ جو سفید کرتے اور شال میں ملبوس تھا میرے کو دیکھتے ہی دنگ رہ گیا۔ جب میرو کے ہاتھوں مہندی لگائی جا رہی تھی، رومان شاہ چپکے سے اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ کیا دیکھ رہی ہیں؟ میرا نے شرما کر اپنی نظر چکا لی۔ رومان شاہ اس کی مہندی سے سجے ہاتھ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مدھم آواز میں کہا، یہ دیکھ رہا ہوں کہ میری بیگم نے نام بیگم کے ہاتھوں میں میرا نام کس قدر خوبصورت لگ رہا ہے۔ میرا کا چہرہ لال ہو گیا اور حویلی کی لڑکی ان دونوں کو دیکھ کر چھیڑنے لگی۔ ہر طرف خوشیوں گانوں کی گونج تھی۔ ولیمے کی رات حویلی میں ایک عالیشان تقریب منعقد ہوئی۔ میرم نے سرخ اور سنہرے رنگ کا شاہانہ عروسی جوڑا پہن رکھا تھا، جبکہ رومان شاہ بلیک تھری پیس سوٹ میں بے حد وجیہ لگ رہا تھا۔ رات کے آخری پہر جب تمام مہمان چلے گئے، رومان شاہ میرم کو حویلی کے سب سے خوبصورت پھولوں سے سجے ہوئے کمرے میں لے کر آیا۔ کمرے کی بالکنی میں چاندنی رات کا دلکش منظر تھا۔ رومان شاہ نے میرم کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور نرمی سے کہا، میرم، تمہاری زندگی کا ماضی دکھ اور آزمائشوں سے بھرا تھا، لیکن آج میں اس چاندنی رات کے لیے تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میری آنے والی ہر خوشی، میری ہر سانس میں عزت صرف تم سے مربوط ہوگی۔ میرم کی آنکھوں میں کوئی خوف یا پرانا غم نہیں تھا، صرف محبت اور اطمینان کا احساس تھا۔ اس نے رومان شاہ کے سانے پر اپنا سر رکھ دیا اور مسکرا کر بولی، رومان، آپ صرف میرے شوہر نہیں بلکہ میری زندگی کا وہ خوبصورت معجزہ ہے جس نے مجھے خود سے ملایا۔ رات کا آخری پہر تھا اور چاند کی ہلکی سی چاندنی حویلی کی خاموشی پر سایہ کیے ہوئے تھی۔ میرے کو نیند بھی نہیں آ رہی تھی تو وہ سکون کی تلاش میں حویلی کی کھلی چھت پر چلی گئی۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے چل گئے تھے، لیکن اچانک ماحول کا درجہ حرارت غیر معمولی طور پر گرنے لگا۔ میرے کو اپنے پاس سے گردن ایک عجیب سی سنسناہٹ محسوس کی۔ یہاں کوئی ہے؟ اس نے گھبرا کر پیچھے مڑ کر دیکھا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا، صرف ہوا سے لہراتے ہوئے پردے اور تاریکی۔ جیسے ہی وہ واپس قدم بڑھانے لگی، اس کے بالکل پیچھے سے ایک باریک، دھیمی اور محبت سے بڑی آواز اٹھی، میرب میری بچی۔ میرب کے قدم جہاں تھے وہیں جم گئی، اس کا دل دھڑکنا بھول گیا اور جسم ایک سخت لہر دوڑ گئی۔ اس نے دھیرے دھیرے مڑ کر دیکھا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ چاندنی کے ہلکے سے حال میں ایک سایہ نما شکل کھڑی تھی۔ وہ شہر بانو تھی، کا چہرہ نورانی تھا، لیکن ان کے ملبوس پر جلے ہوئے نشانات اب بھی واضح تھے۔ وہ ان کی بھٹکتی ہوئی روح تھی جو برسوں سے اس حویلی کے در و دیوار میں گھٹ رہی تھی۔ میرب کے حلق سے آواز نہ نکل سکی، لیکن آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ ہو گئی ماں، شہر بانو کی روح نے دھیرے سے ہاتھ آگے بڑھایا، گویا وہ اپنی بیٹی کے بھیگے بالوں کو چھونا چاہتی تھی۔ اس کی آواز میں تسکین اور گہرا سکون تھا۔ میرب، آج میری روح کو قرار مل گیا ہے، تم نے مجھے اور تاج ولی کے نام کو انصاف دلایا۔ اب میں آزاد ہوں میری بچی۔ شہر بانو کی روح نے مسکرا کر میرے کو دیکھا اور پھر آہستہ آہستہ وہ چاندنی کی روشنی میں تحریک ہونے لگی۔ جاتے جاتے اس کی آواز ہوا میں گونجی، رومان شاہ، تمہارا تحفظ ہے، ہمیشہ خوش رہو۔ میرا وہی گھٹنوں کے بعد بیٹھ کر رو پڑی۔ اسی کا رومان شاہ جو میرے کو کمرے میں نہ پا کر ڈھونڈتا ہوا چھت پر آیا تھا، دوڑ کر اس کے پاس پہنچا۔ میرب، کیا ہوا؟ تم یہاں اکیلی کیوں ہو اور رو کیوں رہی ہو؟ رومان نے فکر مندی سے اس کے شانے تھامے۔ میرب نے رومان کے سینے سے لگ کر بوجھل دل کے ساتھ کہا، رومان، آج امی آئی تھی، انہوں نے مجھے معاف کر دیا اور وہ سکون سے چلی گئی۔ رومان شاہ نے میرب کے سر پر لب رکھی اور اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ اس رات حویلی کا آخری بوجھ بھی اتر چکا تھا اور دونوں کے دل مکمل طور پر پرسکون ہو گئے۔